Good morning. On behalf of Khushi Khabar, I, your host Zebdiel Peter, would like to wish all of our viewers a very happy Thanksgiving. Today, we are once again going to join Pastor Christopher Kay and Pastor Francis Hayat and learn more from the Bible about the blessings of salvation. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में आज हम खुदा उनके नहायत शुक्रगुजार हैं और हमारे लिए ये प्रिविलेज है कि आज एक बार फिर खुदा के खादम पास्टर फ्रांसिस हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पास्टर साहब आपको वेलकम करते हैं एंड वी विश ऑल ऑफ़ यू हू आर वाचिंग वेयरएवर इन द वर्ल्ड कि आज थैंक्स गिविंग है। आप लोगों को हैप्पी थैंक्स गिविंग कहते हैं जीटीवी की टीम की तरफ से, खुशी खबर की तरफ से। और आज हम खुदा उनके नहायत शुक्रगुजारी करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। कादर मुतलक आसमानी बाप, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि हम तुझे क्या दे सकते हैं, सिर्फ शुक्रगुजारी खुदावंद जो है वो तेरे ही है, तेरे नाम के लिए है। और तेरे यीशु नाम से तेरा कलाम कहता है कि खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते रहो। हम उस यीशु नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस प्रोग्राम के देखने वालों पर, सुनने वालों पर तेरी बरकत चाहते हैं। अपने आप को तेरे लहू में छुपाते हैं। तेरा पाक रूह हमारे होंठों का, ज़ुबान का ज़िम्मा ले। तेरी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों से पूरी हो, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। पास्टर जी, आज थैंक्स गिविंग के इस मौके पर हमें खुदा के कलाम से बताइए कि किस तरह हमें शुक्रगुजारी करनी है, क्या है शुक्रगुजारी और किस तरह लोग, देखने वाले लोग जो हैं शुक्रगुजारी कर सकें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ग्लोबल टीवी नेटवर्क का जिन्होंने ऐसा मुमकिन किया कि हम आज इस शुक्रगुजारी के दिन पर और शुक्रगुजारी के मौका पर खुदा के कलाम में से कुछ शुक्रगुजारी के हवाले से सीख सकें। सो आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से खोलें, ज़बूर की किताब में से साम ज़बूर नंबर 116 116 उसकी 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। 12 to 19 यहाँ ये लिखा है, खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इवज़ में उसे क्या दूँ। मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूँगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत ग्रां कदर है। ए खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा, तेरी लौंडी का बेटा हूँ। तूने मेरे बंधन खोले हैं। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊँगा और खुदावंद से दुआ करूँगा। मैं खुदावंद के हुजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूँगा। खुदावंद के घर की बारगाहों में तेरे अंदर ए यरूशलेम खुदावंद की हम्द करो। सो ये आयात जो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी हैं, इन आयात में शुक्रगुजारी की कुर्बानी का जिक्र हम देखते हैं। सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग जो है, शुक्रगुजारी दी जड़ी पेंट है। जी हाँ। सो खुदा का बंदा दाऊद सबसे पहले एक सवाल से इसका आगाज़ करता है। जैसे 12वीं आयत में हमने पढ़ा था कि खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके इवज़ में उसे क्या दूँ। सो शुक्रगुजारी की डेफिनेशन असल में यही है कि जो कुछ भी किसी ने हमारे लिए किया है या जो कुछ भी कोई कभी हमारे लिए करता है, तो क्या हमने उसका शुक्र अदा किया है या उसकी शुक्रगुजारी हमने की है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस दुनिया में हमने पाई या खो दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुदावंद की सब नेमतें या जो कुछ खुदा ने मुझे
دیا ہے، میرے لیے کیا ہے، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ اور آخر میں کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سوال وہ قوم سے نہیں پوچھ رہا، نہ یہ سوال وہ دوسروں سے پوچھ رہا ہے، یہ سوال وہ اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے۔ بعض اوقات اکثر سوال ہمیشہ دوسروں پر ہی اٹھایا جاتا ہے، ہاں جی، اور سوال دوسروں سے کیا جاتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دیں، لیکن زندگی میں بہت کم ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں، ہاں جی، جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، ہاں جی، اور جب ہم دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا کیا، ان ساری چیزوں کو بھول کر جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے یا میں نے کیا دیا ہے، میں نے کیا دیا ہے، اور پھر خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں۔ داؤد اچھی طرح سے اس بات کو جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کے خاندان میں سب سے چھوٹا بچہ، یسی کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا، اور میرا کام صرف یہ تھا، اس کا کام صرف یہ تھا کہ یہ بھیڑوں کے پیچھے پیچھے چلتا، سردی میں کھلے میدانوں کے اندر، گرمی میں تپتے ہوئے ریگستانوں کے اندر یہ اپنی بھیڑوں کے پیچھے چلتا ہے۔ بعض اوقات اس کو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کو سردی میں سونا بھی پڑتا ہے، لیکن خدا نے اس بچے کو بھیڑوں کی چوپانی سے اٹھا کر وہاں سے اس کو لے کر اس کو قوم بنی اسرائیل کی پیشوائی بخشی، اور ایک بہت بڑا لیڈر اور بنی اسرائیل کا بادشاہ اس کو بنا دیا۔ کھلے جنگلوں میں بے سر و سامان سونے والا بچہ دیودار کے محلوں میں پہنچ گیا، اور اس کے کھانے پینے کے برتن جو ہیں وہ سب سونے اور چاندی کے بن گئے، بالکل شاہی پوشاک اب وہ پہنتا ہے، اس کے پاس ملازم ہیں، اس کے پاس نوکر ہیں، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس لڑنے والے جنگی کمانڈوز ہیں، سورما ہیں، دولت اس کے پاس ہو گئی، خزانے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ جب وہ ایک دن اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا ان باتوں کو یاد کر رہا تھا کہ میں تو دیودار کے محلوں میں رہتا ہوں، لیکن خداوند کا جو صندوق ہے، جو عہد کا صندوق ہے، وہ ابھی بھی پردوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص ٹھکانہ، کوئی مخصوص گھر اس کے لیے نہیں ہے۔ ان باتوں کو یاد کر کے اس کا دل بھر آیا، اور اس نے اپنے آپ سے، اپنی روح سے یہ سوال پوچھا کہ جو نعمتیں خداوند نے مجھے دی ہیں میں اس کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس دنیا میں بہت سارے لوگ جو پریشان ہیں، وہ صرف اس لیے پریشان ہیں کہ انہوں نے کبھی خداوند کی شکر گزاری نہیں کی کہ خداوند نے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے جو کچھ ہم ڈھونڈتے ہیں، جو کچھ ہم مانگتے ہیں، جس چیز کی ہمیں تلاش ہے، شاید وہ چیز ہمیں نہیں ملی، وہ نوکری ہمیں نہیں ملی، وہ گھر ہمیں نہیں ملا، وہ گاڑی ہمیں نہیں ملی، یا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جن کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں وہ چیز نہیں ملی، اور اس لیے ہم پریشان ہیں۔ میں نے ایک بار ایک بہن سے کہا، بہن آپ چرچ کیوں نہیں آتی؟ آپ خدا کے گھر کیوں نہیں آتی؟ سال ہو گئے ہیں بہت سارے، آپ خدا کے گھر میں نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہم کیوں خدا کے گھر میں آئیں؟ ہمیں خدا نے کیا دیا ہے؟
سوائے پریشانیوں کے، سوائے مشکلات کے. سو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اندر پریشان ہیں اور وہ خدا سے ناراض ہیں، خدا کے گھر نہیں آتے کہ ہمارے تو حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں. سو جو کچھ ہمیں نہیں ملا ہماری نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں، ہم نے ان چیزوں کو اپنا فوکس بنایا ہوا ہے. لیکن جو کچھ خدا نے ہمیں آلریڈی دے دیا ہے یا جو کچھ اس نے آلریڈی ہمارے لیے کر دیا ہے، کیا ہم نے کبھی اس پر سوچا ہے؟ کیا بھی اس پر ہم نے کبھی خیال؟ جس شخص نے اپنا بیٹا دینے سے ہی دریغ نہیں کیا، بائبل کہتی ہے کہ جب خدا نے اپنا بیٹا دینے سے ہی دریغ نہ کیا تو وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہیں بخشے گا. سو شکر گزاری کا جو تقاضا ہے وہ سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ چاہے ہمیں دنیا میں اور کچھ ملا ہے یا نہیں، ہم نے زندگی میں کچھ پایا ہے یا نہیں، لیکن جو کچھ خدا نے آلریڈی ہمارے بغیر کہنے کے، ہمارے بغیر مانگنے کے، جو کچھ خداوند نے ہم نے دیا ہے، اس نے بائبل کہتی ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور بھائی صاحب بہت سارے دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے شکر گزاری نہیں کی، وہ باطل خیالات میں پڑ گئے، وہ شکر گزار نہیں ہیں، انہوں نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. اور میں سوچتا ہوں اس سے بڑھ کر آسمانوں پر خدا کے پاس اور کوئی نعمت نہیں تھی. اگر اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی تو خدا وہ دے دیتا، لیکن یسوع مسیح سب سے بڑی نعمت ہے، یسوع مسیح سب سے بڑی برکت ہے. مسیح میں ہی ہمیں آزادی ملی ہے، مسیح میں ہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، مسیح میں ہی ہمیں برکتیں ملتی ہیں، مسیح میں ہی ہماری ہر طرح کی تسلی اور اطمینان ہے. سو مجھے ایک بات بتائیں، مثال کے طور پر اگر ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ پریشان ہے، وہ ضرورت مند ہے، وہ مجھے کہتا ہے جی میری مدد کریں، اور میں اپنی جیب سے نکال کے $10 اس کو دے دیتا ہوں، تو لیکن وہ $10 لے کر خوش نہیں ہوتا، وہ پریشان ہی رہتا ہے، اور شاید اس کی پریشانی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کی ضرورت بڑی ہے، اس نے یہ $10 کیا کرنے. اچھا، اور میں اس کی پریشانی دیکھ کے وہ $10 اس سے واپس لے لوں اور پھر اس کی جگہ $1 اس کو واپس کر دوں، $1 اس کو دوں، آپ کے خیال میں وہ بڑا خوش ہوگا؟ نہیں. اس کی زندگی میں خوشی آ جائے گی؟ نہیں. جو ایک بڑی چیز لے کر خوش نہیں ہوا، وہ چھوٹی چیز لے کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ سو جو بڑی برکت لے کر خوش نہیں ہوا، وہ کوئی چھوٹی برکت لے کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ سو جس شخص نے خداوند یسوع مسیح کو پا کر خوشی نہیں پائی، وہ دنیا کی ساری دولت کو حاصل کر لے، دنیا کی ساری چیزوں کو حاصل کر لے، وہ کچھ بھی حاصل کر لے، اختیارات، مقام، مرتبے، پیسہ، علم، گھر، محل، کچھ بھی حاصل کر لے، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا. خوشی ہماری زندگی میں اس وقت آتی ہے جب ہم خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ تیرا شکر ہو تو نے اپنا پیارا بیٹا میری نجات کے لیے اور میری آزادی کے لیے بخشا. تو پھر یقیناً ہمارے بندھن کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بھی حالات اس میں شکر گزاری، اس میں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور خیر کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے شکر گزاری ضروری ہے، شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن داؤد کو خدا نے نعمتیں دی، وہ اس کا شکر کر رہے ہیں. بالکل. مجھے کیا نعمت دی ہے؟ میرے پاس کیا نعمت ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم زندہ ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے.
زندگی بہت بڑی نعمت ہے. ہم چل سکتے ہیں, ہم پھر سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں, ہم روزانہ صبح اٹھ کر کام پر جاتے ہیں اور سارے زندگی کے کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. سر سے لے کر پیروں تک کاش ہم کبھی غور کریں, خدا نے ہمیں بے حساب بے شمار نعمتیں دی ہیں. ایک شخص کے بارے میں نے سنا, وہ یونان کی ایک بہت بڑی شپنگ کمپنی کا اونر تھا اور اس کا نام اونسس تھا. اونسس دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھا اور اسے اب اتنا پیسہ اس کے پاس تھا, اس کے بینکوں میں, اس کو اپنی دولت کا بھی اندازہ نہیں رہا کہ کتنا پیسہ میرے پاس. لیکن وہ بیمار ہو گیا اور اس کو ایک ایسی بیماری لگی کہ اس کی آنکھوں کے جو یہ نروز ہوتے ہیں یہ ڈیڈ ہو گئے. وہ اپنی مرضی سے اپنی پلکیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. اس کی پلکیں جب گر جاتی تو وہ ان کو اٹھا نہیں سکتا تھا. یعنی وہ نروز جن کا تعلق برین کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ برین کمانڈ کرتا ہے ہم پلکیں اٹھاتے ہیں, یہ صلاحیت وہ کھو بیٹھا, یہ نعمت وہ کھو بیٹھا. چونکہ وہ بڑا آدمی تھا, اس کے لیے ڈاکٹرز تھے, بڑے بڑے نرسز تھیں, تو اس کا علاج یہ تیار کیا گیا کہ جب صبح اٹھتا ٹائم پر تو نرسیں ایک میڈیکیٹڈ ٹیپ اس کی آنکھوں پہ لگاتی اور اس کی پلکیں اٹھ جاتی. وہ سارا دن کام کرتا اور جب اس نے سونا ہوتا اس کی ٹیپ اتاری جاتی, پلکیں نیچے گرتی اور وہ سو جاتا. تو ایک دن ایک ڈاکٹر جو اس کی خدمت کرتا تھا, اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا, اونسس آپ کو خدا نے سب کچھ دیا ہے, کیا اب بھی آپ کی زندگی میں کوئی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو جائے؟ تو اونسس نے اس ڈاکٹر کو یہ جواب دیا کہ میری زندگی میں ایک ہی خواہش ہے, اور اگر میری وہ خواہش خدا پوری کر دے تو میں اپنی ساری دولت اس کے عوض میں دے دوں گا. ڈاکٹر نے پوچھا وہ کیا خواہش ہے؟ اونسس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود سے باقی انسانوں کی طرح خود سے اپنی پلکیں اٹھا کر دنیا کو دیکھوں, میں اپنی ساری دولت دے دوں گا. ڈاکٹر نے کہا کہ اتنے سے کام کے لیے تو اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ساری دولت دے دوں گا اگر خدا میرے ساتھ ایسا کرے یا ایسا ہو جائے. اب آپ سوچئے, دیکھیں مجھے دیکھیں, میں اپنی پلکیں اٹھا سکتا ہوں, بند کر سکتا ہوں, اٹھا سکتا ہوں, بند کر سکتا ہوں. آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور ہم صبح سے شام تک جتنی بار ہم چاہیں اپنی پلکیں اٹھا سکتے ہیں, اپنی پلکیں بند کر سکتے ہیں, اپنی مرضی سے آنکھیں کھول سکتے ہیں, اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس کی قیمت اونسس کی ساری دولت, جو شپنگ یونان کی ایک بڑی شپنگ کمپنی کا اونر ہے, اتنے سے کام کے لیے اس کی ساری بے حساب دولت. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سر سے لے کر پیروں تک اور کتنے ایسی چیزیں ہیں, کتنے ایسی نعمتیں ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں, کیا شکر گزاری کے لیے یہ ریزنز, یہ وجوہات کافی نہیں ہیں؟ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آج سے صدیوں پہلے برطانیہ سے امریکہ میں آئے اور جنگ و جدل کے بعد, خون ریزی کے بعد, مصائب اور پریشانیوں کے بعد جنگ کا خاتمہ ہوا, دشمنوں کے ساتھ صلح ہو گئی اور سب ایک ہو گئے اور اس کے لیے شکر گزاری کی گئی. اور اسی کی یاد میں آج پورے امریکہ میں شکر گزاری کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ جو صلح ہماری
सलीब पर कराई गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून देकर दुश्मनी की दीवार को गिराया है और खुदा बाप के साथ हमारी सुलह कराई है, और हमें वो आज़ादी मिली है जो हम सोने चांदी से, बैलों और बकरों के खून से हासिल नहीं कर सकते थे। हमें वो कुछ खुदा ने दिया है जो हम दुनिया का कोई इंसान अपनी दौलत से नहीं खरीद सकता था। सो कितना वाजिब है कि हम शुक्रगुजारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज इस थैंक्स गिविंग के मौके पर, शुक्रगुजारी के मौके पर आपके पास भी बहुत सारे रीज़न है, एक नहीं। अपने हाथों के लिए, अपनी आँखों के लिए, पाँव के लिए, इन पलकों के लिए जो ऑनेसिस पूरी अपनी वेल्थ, अपने ट्रेजर्स, बैंक बैलेंस सब कुछ देने के लिए तैयार था कि ओनली वन विंक जो है, एक झपकी, एक ट्विंकलिंग ऑफ एन आई के लिए सब कुछ दे रहा था। आपके पास कितनी ज़्यादा बरकतें। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि मैं क्या दूं, इतना कुछ उसने मुझे दिया है, मैं उसको क्या दूं, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो तो मेरे पास था भी नहीं, मैं क्या दूं। एक चीज़ है, वो कह रहा है, जो आपने इस महीने में हमारा टॉपिक सुना, नजात, द कप ऑफ माई सैल्वेशन, नजात का प्याला उठाकर मैं दुआ करूंगा। और फिर अपनी मन्नतें, माई वॉज, शायद सारी कौम के सामने। शायद आपने कभी खुदा से कहा हो मैं अमेरिका चला जाऊं, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा, मेरी शादी हो जाए मैं तेरे साथ चलूंगा, मुझे ये जॉब मिल जाए मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन आप भूल गए। मैं दायकी खुदा को दूंगा, मैं अपना 10वां हिस्सा खुदा को दूंगा, लेकिन आप नहीं दे रहे। मैं तौबा करूंगा, मुझे इस बीमारी से शिफा दे, मैं तौबा करूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करूंगा, लेकिन तूने नहीं। आज आपके पास मौका है, इस थैंक्स गिविंग के मौके पर दाऊद की तरह, दाऊद अपनी दौलत को देखता, बाइबल में लिखा है कि दाऊद के दिनों में चांदी और सोने की, पहले भी आपको इस प्रोग्राम में बता चुके, चांदी और सोने की कोई कदर नहीं थी। पत्थरों की तरह यरूशलेम के अंदर सोना चांदी पत्थरों की तरह पड़े रहते थे। यू नो, पत्थरों की क्या वैल्यू होती। नो वन, मुझे ये हैरानी होती कि कोई उठाता नहीं था, बिकॉज एवरीवन वाज सो वेल्थी। दाऊद को खुदा ने इतना कुछ दिया था, पूरी दुनिया में उसका खौफ था, हर बादशाह उससे डरता था। एंड आप भी आपने सुना, वो शेपर्ड बॉय था, एक भेड़ों के पीछे जाना, जिसके कपड़ों से बदबू आती थी। वो भी कहता है कि मैं क्या दूं, सोना भी पड़ा हुआ, चांदी भी पड़ी, मैं कुछ नहीं दे सकता। एक चीज है जो बहुत कीमती है, और वो है सैल्वेशन, नजात। क्या आपके पास वो है? इस थैंक्सगिविंग के मौके पर क्या आपके पास सैल्वेशन है, नजात है, मुक्ति है? अगर नहीं है तो आज मौका है, आज मौका है। पूरी कौम यूएसए में थैंक्सगिविंग मना रही है। ये कोई रस्म ना हो कि हम थैंक्सगिविंग के दिन टर्की काटें, फैमिलीज गैदरिंग करें, लेकिन सैल्वेशन नहीं। आइए हम पास्टर साहब के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, आप लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, और आपकी निजात के लिए। सो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, खुदा ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमारी ज़रूरत थी। उसने कोई नेमत हमसे बाज नहीं रखी। हमें मसीह में सब कुछ हासिल हुआ है। लेकिन इसके इवज़ में जो सबसे अच्छी कुर्बानी, जो सबसे बेहतरीन शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, वो हमारा अपना आप है। जब हम अपना आप उस खुदा की नज़र करते हैं तो ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की कुर्बानी है। आइए इस शुक्रगुजारी के मौका पर, इस शुक्रगुजारी के दिन पर
اپنا آپ ہم خداوند کو پیش کریں جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا. آئیے ہم دعا کریں. پیارے آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. تو نے خداوند امریکن قوم کے لیے خداوند بڑے بڑے کام کیے، اور خداوند یسوع جی آج اسی کی یاد میں شکر گزاری کا دن منایا جا رہا ہے. تو نے پوری دنیا کے لیے خداوند صلیب پر ایک بڑا کام کیا ہے. خدا میں منت کرتا ہوں، جب تو نے ہمارے لیے وہ سب بڑا کام کر دیا جو ہم خود سے نہیں کر سکتے تھے، ہمیں فضل دے. ہم اپنا آپ تجھے دے کر، اپنی زندگیاں تجھے دے کر شکر گزاری کی قربانیاں خداوند تیری بارگاہوں میں، گرجا گھروں میں، ہر جگہ خداوند تیری بارگاہوں میں یہ قربانیاں چڑھائیں. ہم پر رحم فرما اور برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین. شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. اگلے اتوار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. آمین. Thank you for watching this episode of Khushi Khabar. We hope to see you next week, same channel, same time. Once again, I, your host, Zebdiel Peter, would like to wish you a very happy Thanksgiving, and may God bless you. خدا ہے باپ بیٹا روح پاک ہے، وہی کے بان ہے، وہی ہمارا چوپان ہے، اس لیے ہم یہ گاتے ہیں صدا.